الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا اور جو شرف انہیں نصیب ہوا تھا وہ اتنا ثابت اور پکا تھا کہ ان کی ذات سے سرزد ہونے والی کوئی معصیت اور کوئی گناہ بھی انہیں اس شرف سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہو، وہ مرتد ہو جانے کے بعد اگر مسلمان ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت برقرار رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک الہامی جملہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ پھر ان لوگوں کے مختلف مدارج طے ہوئے اور سب سے افضل اور اعلیٰ کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، امت نے یہ طے کیا کہ بدر والوں کے برابر کوئی نہیں تھا۔ اور پھر بدر والوں میں سے بھی وہ لوگ جنہیں مسلسل بشارت دی گئی اور جنت کی ضمانت خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ عشرہ مبشرہ تھے جن کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے عشرہ تو عربی زبان کا سیدھا سادہ لفظ ہے کہ 10، اور مبشرہ کے مطلب یہ ہے کہ جن کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، اور خوشخبری تو اللہ نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی تھی کہ وہ جنتی ہیں، لیکن ان میں 10 آدمی ایسے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ تم جنتی ہو، اور ان میں جس شخصیت کا تذکرہ آج شروع کرنا ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بہت چھوٹی عمر کے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تقریباً ہم عمر، اور ایک شخص جس نے ان 8 نابغہ روزگار شخصیات کو لا کر اسلام کی گود میں ڈال دیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ پہ محنت کی اور طلحہ کو اس بچپنے میں اسلام قبول کروایا۔ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اس دور میں
جب کسی شخص کے لیے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ 13 سال اگر آپ نکال دیں مکہ کے دور کے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کل 24 سال کی تھی۔ تو یہ 10-11 برس کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دوستی اس زمانے میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے تھی اور قریب ترین خاندانی تعلقات بھی تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا تقرر کیا تو ان 6 میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا اور یہ کہا کہ میرا ووٹ اور میرا شمار عثمان کے ساتھ ہے کہ میں انہیں چاہتا ہوں وہ امیر المومنین بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی دور میں اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے بڑے بھائی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ان کا نام بھی عثمان تھا۔ اور اس اسلام قبول کرنے پہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، اور ایک چیز یہ پیش آئی ان کو کہ وہ بصرہ اکثر تشریف لے جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے شام اور بصرہ میں، اور یہ عربوں کا رواج اور دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تجارتی قافلے میں بھیجتے تھے۔ چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچپن میں تجارتی قافلوں میں جاتے تھے، اور عمان میں پورے اس علاقے کے بڑے بڑے جو میلے لگتے تھے، ایک میلہ وہاں بھی ہوتا تھا، اور ہندوستان اور چائنا سے لوگ وہاں جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پنجابیوں میں سے بھی جاٹوں کو پہلی مرتبہ وہاں دیکھا تھا۔ اور آپ چھوٹے تھے، لیکن قوت مشاہدہ کی وجہ سے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آدم علیہ السلام کو دیکھا، کأنہما من قوم الضب، اور دونوں کے چال ڈھال، دونوں کے اٹھان دیکھ کے، دونوں کی قد و قامت دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے پنجابی جٹ ہوتے ہیں یہ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن کے باوجود ظاہر ہے کہ تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور خلافت کا جب مسئلہ اٹھا ہے تو اہل بصرہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بجائے طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونی چاہیے۔ مگر جب طلحہ رضی اللہ عنہ نے خود بیعت فرما لی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، تو پھر بصرہ والے خاموش ہو گئے۔ تو بصرہ کے سفر میں ایک مرتبہ وہ گئے، اور وہاں پر ایک عیسائی تھا، بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ چنانچہ اس سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، اور پھر معلوم نہیں کیا چیز پیش آئی، اور اس نے کہا کہ مکہ میں ایک شخص آئے گا، اٹھے گا وہاں سے، اور تمہاری زندگی میں ہی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور اگر ایسے ہو جائے تو اس کی تصدیق کرنا، ہم لوگ اس کے انتظار میں ہیں، اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ ایک یہ چیز پیش آ گئی۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بار بار ان کے پاس آنا جانا، چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہیں ان کے بھائی، بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے،
اور وہ نماز پڑھ کے سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بات میں بنے ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور بھائی بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے عثمان اور طلحہ دونوں کو ایک رسی سے باندھا اور پھر جو کر سکتا تھا کر گزرا، اس نے خوب پٹائی اور پھر چھوڑ دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان اب کہ تو تم نے مار لیا، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خدا کا دین چھوڑ دیں گے اور اللہ کی توحید پر تم سے کچھ مصالحت کر لیں گے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے، اس میں یہ چیز شامل رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا طلحہ رضی اللہ عنہ سے، حتیٰ کہ مکہ میں وہ چھپ چھپا کر چند لوگ نماز کو قائم کرتے رہے۔ سعد رضی اللہ عنہ تھے سب سے پہلا آدمی جس نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، اور کافروں نے ان کو دیکھ لیا، ایک دور جگہ پہ جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک مشرک وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ بچوں تم بے دین ہو گئے ہو، اچھا میں مکہ جا کر خبر کرتا ہوں کہ تم ان گھاٹیوں میں پہنچ کے نمازیں پڑھتے ہو اور غاروں میں بیٹھ کے تم اسلام کی باتیں کرتے ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹ کی ایک ہڈی تھی، انہوں نے اٹھا کر اس کے سر پہ دیکھا۔ یہ پہلا خون تھا اس مشرک کا جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے بہایا تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان حالات میں تجارت کو بھی جاری رکھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش ہوتے رہے، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ جس شخص نے جسمانی تکالیف اٹھائی ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کوئی، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور وہ حضرت سعد اور سعید رضی اللہ عنہ، یہ سارے عبیدہ بن الجراح، لیکن رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ جسمانی طور پر جس شخص نے تکلیف اٹھائی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر رہے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں شام جانا چاہتا ہوں، اور شام سے تجارت پہ واپسی میں آپ سے حاضری ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور شام جب وہ پہنچے ہیں یہی 23-24 برس کی عمر میں خوب تجارت کی، اور واپسی پر اتفاق ایسا کہ جس راستے سے وہ آ رہے تھے وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کو اطلاع دیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں مدینہ منورہ کے راستے سے آ رہا ہوں، اور لوگ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس شدت کا حال یہ تھا کہ لوگ دن چڑھے آ جاتے تھے، راستے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور سورج ڈوبنے کے بعد یا زوال ہونے کے بعد سورج کا وہ چلے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی بھی لمحہ ہو سکتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جلدی تشریف لے جائیے کیونکہ اہل مدینہ آپ کے منتظر ہیں، اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے باتیں کیں اور کہا کہ طلحہ جا رہے ہو اور جاؤ گے پھر ہجرت کرنی ہے، اور میرے گھر والوں کو واپس لے آنا، میرے گھر والے ابھی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس اعتماد پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، یہ سب لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں رکے ہو، تو انہوں نے کہا اسعد نے اپنا مہمان بنایا۔ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ مدینہ منورہ میں اسعد رضی اللہ عنہ کا خاندان بڑے اونچے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تھی اور ان کے قلعے سے آواز دی جاتی تھی کہ کسی آدمی کو اگر گوشت چاہیے اور کسی کو بھی چربی اور گھی چاہیے تو ہماری حویلی میں آ جائے۔ تجارت بہت وسیع تھی،
حضرت اسد رضی اللہ عنہ کے والد بھی ایسے تھے، خود اسد ایسے تھے، ان کے بیٹے قیس تھے وہ بھی ایسے تھے، پشت در پشت ان کے ہاں سخاوت چلی آتی تھی، اور اس سخاوت کا حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ اسد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ناشتے پہ آپ کو بلایا اور اپنے بیٹے قیس سے کہا کہ چادریں تیار کرو بالکل نئی۔ اتنی محبت تھی لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 چادریں نئی آپ اوڑھ لیجئے، ہمارے گھر آئے ہیں، پہلے آپ غسل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے اور پھر انہوں نے دونوں نئی چادریں اڑائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پیش کی، پھر بٹھایا اور پھر اصرار کیا کہ آپ نلی کھائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نلی جو نہاری پکتی ہے اس سے ناشتہ کیا، ان کا اور کھائیں اور کھائیں۔ پھر آپ نے کہا اسد کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 700 اونٹ ذبح میں نے کروائے تھے کل رات سے اب تک، اور میرا خیال ہے کہ میں اتنا آپ کو کھلاؤں کہ چھکا دوں آپ کو، آپ مجھ سے خوش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے ان کی اس بات پہ، اور پھر اسد رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بیٹے سے قیس سے کہ جاؤ، اور مجھے یہودیوں سے ڈر لگتا ہے کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، اور گھر جناب والا کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ ان اسد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے امت میں جمعہ قائم کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں جمعہ پڑھایا ہے جب وہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، لیکن اسد رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جمعہ شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا مہمان بنایا طلحہ رضی اللہ عنہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کہ کہاں رکے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ اس مرحلے سے گزارا، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد نیا نیا اسلام تھا، تو مکہ مکرمہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ طلحہ ہمیشہ زبیر کے ساتھ رہنا، یہ زبیر بن عوام تمہارے بھائی ہیں اور ہمیشہ ان کی مان کے چلتے رہنا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ قدیم الاسلام تھے، اسلام میں بڑی خدمات تھی ان کی، تو چنانچہ ان کا وہاں بھائی بنا دیا۔ اور پھر اسد رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمانی کے بعد پوچھا کہ اچھا بھئی تم آؤ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ سے مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، مدنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان کا بھائی بنایا اور فرمایا کہ دیکھو زبیر سے تو تمہاری مواخات بھائی چارہ میں نے مکہ میں کرایا تھا، مدینہ منورہ میں یہاں پر اب تم ہمیشہ ابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہو گے۔ اور ابی اس درجے کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ابی کو بلایا جائے، چنانچہ مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابی یہ جبریل امین ہیں میرے پاس، اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابی کو بلائیں اور اسے کہیں کہ میں اللہ ابی کو سلام کر رہا ہوں، اور پھر فرمایا کہ ابی سے کہیے کہ لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورت انہوں نے پڑھی ہے اس میں 2 جگہ وہ غلط پڑھ گئے اور ان کو ٹھیک کیجیے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے سنی اور حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے پوچھا سمیہ، اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ پیغام بھیجا۔ یہ ابی رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سید القراء، میری امت کے سب سے بڑا قاری، قیامت میں ان قاریوں کا استاد اور ان کا قائد یہ ابی رضی اللہ عنہ۔ اور ابی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا، اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ حسب معمول اپنی تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ اطلاعات آنے لگیں بدر کی کہ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ آ رہے ہیں۔ یہ بدر کا جتنا قصہ ہے
وہ اصل سارا قصہ اس کا نہیں ہے کہ یہ جہاد کے لیے گئے تھے۔ بدر کا سارا قصہ اس لیے تھا کہ جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کو لوٹنا بھی تھا اور معاشی طور پر اہل مکہ کو بالکل ختم کر دینا تھا، لاچار کرنا۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان مکہ والوں کو کنگال کر دیا ان جنگوں نے، ایک ٹکے کے نہیں رہے، ایک وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہے، پر لڑائی کا شوق ہے کہ ان کے سر سے اترتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، حدیبیہ میں اگر یہ لڑیں گے تو میں بھی لڑوں گا۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی جو ان تک پہنچی، اور وہ جانتے تھے کہ معاشی حالات، اس لیے امت میں یہ چیز رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو بدر تشریف لے گئے تھے وہ یہ مسئلہ تھا، اور جنگ کا مسئلہ سب سے پہلے جس نے اس کے برعکس لکھا ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت میں یہ لکھنے کے بعد لکھا ہے یہ کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ موقف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں لڑائی کے لیے تشریف لے گئے تھے یہ امت کے خلاف ہے اور محدثین کے خلاف ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے۔ پھر وہ تحقیق علامہ شبلی نعمانی کی وہ چھپی، لوگوں نے پڑھی، اس سے اہل علم نے اختلاف بھی کیا۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ میں استاد تھے، انہوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا اپنی سیرت میں، لیکن انہوں نے وہ قدیم موقف کو اپنایا جو ہمیشہ سے محدثین اور اہل تاریخ کا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا جہاد کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ اصل میں تجارتی قافلہ تھا۔ پھر اسی چیز کو شبلی سے مولانا مودودی نے نقل کیا تفہیم القرآن میں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے، تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ خیر یہ بھی ایک رائے ہے اور وہ بھی ایک رائے ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن قدیم امت میں یہ رہا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جانا اس وجہ سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 آدمی جن کے نام لکھے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں، انہوں نے کہا یہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مستثنا کیا لڑائی سے، لیکن آپ نے انہیں حصے پورے کے پورے مال غنیمت میں دیے۔ مثلا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، آپ جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے تو آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی حالت بہت ابتر ہو رہی ہے اور بہت شدید بیماری ہے، تم اس کے ساتھ رہو اور تم اہل بدر میں شریک رہو۔ دوسرے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہا، تیسرے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر مجھے خبر دو کہ مکہ والے کتنے آ رہے ہیں، کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں اور کتنے افراد ہیں اور کون کون ان میں شامل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 900 یا 1000 ہیں۔ پھر اطلاع آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عباس رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فوراً پہلے اس اطلاع کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میرے چچا عباس بھی آ رہے ہیں، اور دیکھو وہ تو اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی حمیت یا لوگوں کی ایک طرح کے بس رکھ رکھاؤ میں چلے آ رہے ہیں، اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اگر میرے چچا کہیں نظر آ جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی بات کہی، اور وہ بہت بڑے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ خلفائے راشدین میں نہیں لیکن ان کا مقام بڑا تھا، اور وہ پھر کہتے تھے میں عمر بھر توبہ اللہ سے کرتا رہا ہوں، عمر بھر روزے رکھتا رہا ہوں کہ اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں کیوں کوئی بات کہہ دی۔ اس لیے ہمیشہ جن چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو اسلام کی علامتیں ہیں، کبھی اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مساجد ہیں، علماء ہیں، رمضان ہے، عید کی قربانی ہے، یہ سب چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، ان کے متعلق زبان غیر محتاط استعمال کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت پکڑ کا موجب بن سکتا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ یہ دونوں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ
اگرچہ تم اس میں شامل نہیں تھے بدر میں، لیکن تم میرے ہی کام میں گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اپنی خوشی کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے اظہار فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو بھی جنگ کے لیے ضروری اطلاعات مکہ مکرمہ سے ملنی چاہیے تھیں کوئی تھا نہیں، اور انہوں نے جا کر چھپ کے ان سے کچھ دور اور کچھ قریب آ کر چیزوں کو دیکھ کر ساری رپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوائی تھی۔ اور پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ علی طلحہ بھی آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار فرمایا کہ طلحۃ الخیر، وہ طلحہ جو خیر کا مرکز ہے، طلحۃ الجود، طلحہ جو سخاوت کا منبع ہے، وہ آئے ہیں۔ اور پھر کہا لوگو دیکھو فوج والو، طلحہ آئے ہیں، اور طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ خرچ کرتے رہے، اجود الناس۔ ایک یعلا کے متعلق کا، ایک طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے برملا اعتراف کیا کہ اگرچہ ہمارا اختلاف ہے لیکن طلحہ کا جو مقام ہے وہ طلحہ ہی ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی میت کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کاش میں 20 برس پہلے مر گیا ہوتا اور طلحہ آپ کا یہ حال نہ دیکھتا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیسہ خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآن بار بار یہ کہتا ہے علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مسکینم و یتیمم و اسیرا، وہ مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جو شہر میں قیدی ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جو قید ہیں، حق پہ ہیں، ناحق پہ ہیں، چوری میں ہیں، سیاست کسی چیز میں ہیں، لیکن وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے جیل کے قیدیوں کے لیے کتنی مرتبہ کھانا بھجوایا ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھلایا ہے۔ ہم سب کو اپنے کردار پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی باقی زندگی انشاءاللہ یہ موضوع اور کچھ جمعے تک چلے گی۔